اگلا روز بے حد انکشاف انگیز تھا۔ نہار سے ملاقات ہوئی۔ آنیا نے اسے دلبر ماموں سے ہونے والی ساری گفتگو سے آگاہ کیا اور پھر ڈائری کی وہ نقل بھی دکھائی۔ کافی غور و خوض کرنے کے بعد بھی نہار اسے سمجھ نہیں سکی۔ اس نے کہا، یہ تو طے ہے کہ یہ کوئی قدیم طرز تحریر نہیں، یہ نیا ہے، بلکہ شاید جدید ہے۔ کسی رائج زمان میں ایک کلیے کے تحت بہت سے اضافی حروف شامل کر کے اسے ناقابل فہم بنا دیا گیا ہے۔ مثلا اگر ہم اردو کے لفظ کتاب میں فے کا جا بجا استعمال کریں تو کتاب کے بجائے کف تفا بف بن جائے گا۔ پھر وہ ایک دم چونکی اور اس کے چہرے پر دبا دبا جوش نظر آیا۔ اپنے لمبے بالوں کو ہلکورے دے کر بولی، ہاں ایک کام ہو سکتا ہے آنیا جانی۔ وہ کیا؟ آؤ میرے ساتھ۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک جگہ چلنا ہے، تم گاڑی نکالو۔ صرف 20 منٹ بعد وہ دونوں ایک بنگلہ نما گھر کے ڈرائنگ روم میں فرنچ کٹ داڑھی والے ایک پروفیسر صاحب کے روبرو بیٹھی تھیں۔ زید صدیقی نام کے یہ پروفیسر چند سال پہلے نہار کے ٹیچر رہ چکے تھے اور لسانیات کے ماہر تھے۔ نہار کور انہیں ڈائری کی نقل دکھا چکی تھی۔ پروفیسر صاحب کے تاثرات سے اندازہ ہوتا تھا کہ انہیں تحریر کے کی ورڈز کا پتہ چل گیا ہے اور وہ ان کی سمجھ میں آ رہی ہے۔ ان کے سرخ و سفید چہرے پر بتدریج ہیجان کے تاثرات پیدا ہو گئے۔ پڑھنے کے دوران میں انہوں نے 3-4 مرتبہ اپنی اینک کے اوپر سے نہار اور آنیا کو دیکھا۔ 15-20 صفحات دیکھنے کے بعد انہوں نے موبائل کی اسکرین سے نگاہ ہٹائی اور سنسنی خیز نگاہوں سے نہار اور آنیا کو دیکھتے ہوئے بولے، آنیا آپ مجھے ٹھیک ٹھیک بتائیں کہ ڈائری آپ کو کہاں ملی؟ آنیا نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، میں نے آپ کو بتایا ہے نا سر، راجوری سے ایک بس میں سفر کرتے ہوئے کوئی شخص اسے اپنی نشست پر بھول گیا یا پھر اس سے گر گئی۔ جب کوئی اس کا دعوے دار نہیں بنا تو میں نے اٹھا لی۔ میرا خیال تھا کہ اس پر ایڈریس وغیرہ ہوگا اور میں اسے مالک تک پہنچا دوں گی، لیکن اس کا کوئی لفظ میرے اور نہار کے پلے نہیں پڑا۔ صدیقی صاحب عجیب نظروں سے آنیا اور نہار کی طرف دیکھتے رہے، پھر ٹھہرے اور سنسناتے ہوئے لہجے میں بولے، کشمیر کے بارے میں تم کیا جانتی ہو؟ وہی سر جو سارے جانتے ہیں، کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے۔ اس کا کچھ حصہ پاکستان کے پاس اور زیادہ تر انڈیا کے پاس ہے۔ پاکستان کا تقاضا ہے کہ UN کی قراردادوں کے مطابق وہاں رائے شماری ہونا چاہیے۔ اس کے سوا اور کچھ نہیں جانتی ہوں؟ صدیقی صاحب نے بیک وقت دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہار بولی، سر بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینا چاہیے، لیکن بہرحال سرکار ایسا نہیں چاہتی۔ شاید ہمارے نیتاؤں کا خیال ہے کہ جس طرح انہوں نے خالصتان کے لیے سکھوں کی تحریک کو مار کوٹ کر دبا لیا، اسی طرح کشمیری بھی ایک روز ہمت ہار جائیں گے۔ خالصتان کی بات کرتے ہوئے نہار کور کے لہجے میں ایک طرح کی تپش نمودار ہو گئی۔ شاید اسے 1984 کے خونی واقعات یاد آ گئے تھے۔ تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے آنیا؟ صدیقی صاحب نے پوچھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ پروفیسر صاحب نے اچانک یہ سیاسی گفتگو کیوں چھیڑ دی ہے۔ وہ بولی، یہ بات تو طے ہے جناب کہ دونوں ایٹمی ملکوں کے درمیان کشمیر ایک جلتا ہوا مسئلہ ہے۔ اس کو ایک نہ ایک دن سیٹل ہونا ہے، مگر دوسرے بہت سے لوگوں کی طرح میں بھی شدت پسندی کی قائل نہیں ہوں، چاہے یہ شدت پسندی آزادی چاہنے والے مسلمانوں کی طرف ہو یا آزادی کی تحریک کو دبانے والی انڈین فورسز کی طرف سے۔ دونوں فریقین کو تحمل سے کام لینا چاہیے۔ کچھ تو خون اور تشدد کسی مسئلے کا حل نہیں، آخر تو بات چیت کی میز پر آنا ہی پڑتا ہے۔ پروفیسر صدیقی عجیب سے انداز میں مسکرائے اور بولے، آنکھ کو دور سے دیکھ کر اس کی خصوصیات کے بارے میں لیکچر سن کر اس کی صحیح تپش اور اذیت ناکی کا اندازہ نہیں ہوتا، یہ اندازہ تو آگ میں ہاتھ ڈالنے سے ہوتا ہے۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں سر؟ آنیا نے پوچھا۔ وہ گہری سانس لے کر بولے، مجھے نہیں پتا کہ تم دونوں نے مجھے اس ڈائری کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے وہ کتنا صحیح ہے، لیکن شاید تمہیں یہ سن کر حیرانی ہو کہ یہ ایک ایسے نوجوان کی کہانی ہے جس نے کشمیر کاز کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھی ہوئی ہے اور وہ اس کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار ہے۔ وہ ایک ایسی اسٹیج پر ہے جہاں موت اور موت سے جڑے ہوئے سارے خوف بے معنی ہو جاتے ہیں۔ آپ کس کی بات کر رہے ہیں سر؟ آنیا نے پوچھا۔ صدیقی صاحب نے اسکرین پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، اس کا نام راسم ہے، اسے جاننے والے راسو کے نام سے بھی پکارتے ہیں۔ آنیا اور نہار نے سختی کسی کیفیت محسوس کی۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، تب ایک بار پھر صدیقی صاحب کی طرف دیکھنے لگیں۔ وہ بولے، اس ڈائری کا ایک حصہ راسو کی اپنی زندگی کے حالات سے وابستہ ہے اور یہ کافی ڈرامائی تاثر لیے ہوئے ہے۔
شاید یوں کہنا چاہیے کہ اس حصے میں راسو نے اپنی زندگی کے ایک اہم ترین راز کو قلم بند کیا ہے، اور دوسرا حصہ ان حالات کے بارے میں ہے جنہوں نے اسے ایک عام کشمیری نوجوان کے بجائے ایک سربکف فریڈم فائٹر بنایا ہے۔ یہ بھی ایک دل دہلا دینے والی روداد ہے۔ صدیقی صاحب ایک بار پھر ڈائری کے اوراق میں کھو گئے۔ آنیہ کو اپنی نرم ہتھیلیوں پر پسینے کی نمی محسوس ہوئی۔ اس نے کشمیر کے فریڈم فائٹرز کے بارے میں کافی کچھ سن رکھا تھا۔ ان میں اکثر ایسے نوجوان تھے جن کے قریبی عزیز اور پیارے کشمیر میں لگی آگ کی نظر ہوئے تھے یا پھر بری طرح متاثر ہوئے تھے۔ اب ان کشمیری مجاہدوں نے پہاڑوں میں نشیمن بنا رکھے تھے اور گاہے بگاہے انڈین فورسز کو للکارتے تھے۔ کچھ لوگ ان کے اس عمل کو درست کہتے تھے اور کچھ کا خیال تھا کہ کشمیر میں آزادی کا مطالبہ کرنے والوں کو یہ جدوجہد مسلح لڑائی میں نہیں بدلنی چاہیے۔ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حامی ہونے کے باوجود آنیہ بھی پرامن جدوجہد کی حامی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ وہ کسی خطرناک کشمیر فریڈم فائٹر سے نہ صرف ملے گی بلکہ اس کے ساتھ ایک چار دیواری میں بند ہونے کے بعد اس کی ذاتی زندگی میں بھی جھانکے گی۔ اسے جھرجھری سی آ گئی۔ پروفیسر صدیقی مسلسل ورق گردانی میں مصروف تھے۔ انہوں نے کہا، ڈائری کے آخری حصوں میں لکھنے والے نے بہت محتاط انداز اختیار کیا ہے۔ میری ناقص معلومات کے مطابق اس ڈائری کی زبان وہ ہے جو برسوں پہلے کشمیری مجاہدین نے باہمی پیغامات اور معلومات کے تبادلے کے لیے ایجاد کی تھی۔ اس خفیہ زبان کے باوجود راسم عرف راسو نے کئی جگہ کوڈ ورڈز کا استعمال کیا ہے۔ وہ تحریر پر نگاہیں جماتے ہوئے بولے، بار بار کسی فاروق کا ذکر ہے۔ یہ نوجوان یقیناً راسو کا قریبی دوست تھا۔ کسی امیر گھرانے کی برہمن لڑکی کا ذکر بھی ہے۔ پھر سدرا نام کی ایک نہایت خوش شکل لڑکی کا ذکر ہے۔ اس کی ایک ٹانگ اس کے ظالم شوہر نے توڑ ڈالی تھی۔ شوہر کا نام بھی کوڈ ورڈز میں ہے۔ یہ سدرا نامی لڑکی اپنے شوہر کے ستم سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ اس نے غالباً گھر سے بھاگنے کی کوشش کی اور ٹانگ گنوانے کی سزا پائی۔ آنیہ کی نگاہوں کے سامنے وہ تصویریں گھوم گئیں جو اس نے راسو کے بیڈ کے نیچے چور خانے میں دیکھی تھیں۔ ان میں سے ایک تصویر کے اندر حیران کن طور پر مسلمان سدرا کرنل اروڑا کے ساتھ اگنی کے پھیرے لے رہی تھی۔ مطلب یہ کہ اروڑا ہی اس کا شوہر تھا اور اسی نے سدرا کو ٹانگ سے معذور کیا۔ یہ کوئی الجھی ہوئی بے مہر کہانی تھی۔ صدیقی صاحب بدستور تحریر کے پیچ و خم میں کھوئے ہوئے تھے۔ پرسوچ انداز میں بولے، ڈائری کے اس حصے میں لکھنے والے نے زیادہ اشاروں کنایوں سے کام لیا ہے۔ یہ فاروق راسو کا بہت گہرا دوست تھا، کسی بڑی مصیبت کا شکار ہوا۔ غالباً یہ کشمیر کی تحریک آزادی میں شامل ہونے کی وجہ سے کسی حادثے کی نظر ہوا، اور یہی وہ موڑ ہے جس کے بعد راسو کی زندگی کا رخ بھی تبدیل ہوا۔ تحریر میں کئی جگہ کسی کھلونے کا ذکر بھی ہے جو راسو گرا قیمت پر اپنے کسی شناسہ سے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ کھلونا وہ اپنے کسی پیارے کو اس کی سالگرہ پر دینا چاہتا ہے۔ لگتا ہے یہ کھلونا کوئی ہتھیار ہی ہے جس کی راسو کو ضرورت رہی ہے۔ آنیہ اور نہار بڑی توجہ سے صدیقی صاحب کی باتیں سن رہی تھیں۔ وہ جلد ہی ڈائری کے پہلے حصے کی طرف آ گئے۔ یہ راسو کی ذاتی زندگی کے ابتدائی واقعات تھے اور صراحت سے بیان کیے گئے تھے۔ صدیقی صاحب نے کہا، یہ ایک مزیدار کتھا ہے اور اس میں ایک طرح کا کہانی پن بھی ہے۔ کیا تم سننا پسند کرو گی؟ ضرور، آنیہ کے ہونٹوں سے بے ساختہ نکلا۔ صدیقی صاحب نے تحریر پر نظریں جمائے ہوئے کہنا شروع کیا، یہ ایک طرح سے اس راسو نامی نوجوان کی حیات کا اہم ترین راز ہے۔ اس نے یوں لکھا ہے، ماں، میری یہ تحریر ایک خط کی طرح ہے، وہ خط جو میں تمہیں کبھی پوسٹ نہیں کروں گا۔ ماں، میں برسوں تیرے آس پاس رہا، تیرے ساتھ رہا، پر تجھے ماں نہ کہہ سکا۔ پتہ ہی نہیں چلا کہ تو ماں ہے، اور میری رگوں میں تیرے جسم کا خون دوڑتا ہے، اور جب اس بات کا پتہ چلا تب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اور مجھے یہ راز بتایا بھی کس نے؟ اس نے جسے میں ہمیشہ ماں سمجھتا رہا، اور وہ بھی مجھے اپنا بیٹا کہتی رہی۔ لیکن پتہ نہیں کیوں ماں، جو کشش میں نے تیری طرف محسوس کی شاید اس کی طرف بھی نہ کی۔ اس کے ضمیر پر بوجھ تھا ماں، اور پھر میری اس غیر حقیقی ماں نے اس بوجھ کے سبب ایک دن مجھے سب کچھ بتا دیا۔ ان دنوں وہ بہت علیل تھیں، اس نے مجھ سے کچھ بھی نہ چھپایا، میں نے بھی سب کچھ جان لیا، مگر یہ سب بے فائدہ ہو گیا۔ میں تب تک بہت دور جا چکا تھا۔ ہاں ماں، میں تجھ سے بہت دور ہوں۔ اب تجھے اپنا بیٹا ہونے کا صدمہ نہ ہی دوں تو اچھا ہے۔ کیا پتہ کب موت کے سفر پر چل نکلوں۔
تو پھر ٹھیک ہے نا، یہ راز میرے سینے میں ہی رہنے دو، تم کبھی نہ سنو، ہاں تم کبھی نہ سنو، اور میں کبھی نہ بتاؤں کہ میرے ساتھ کیا ہوا، تجھے کبھی معلوم نہ ہو کہ میں جس دن تیری کوکھ سے پیدا ہوا اسی دن مجھے تجھ سے دور کر دیا گیا۔ دراصل میری غیر حقیقی ماں کے اصل بچے کے دل کو پیدائشی عارضہ لاحق تھا، وہ دل کو دھڑکانے والے سگنلز کی کمزوری کا مریض تھا۔ میری غیر حقیقی ماں اتنی استطاعت نہیں رکھتی تھی کہ مستقبل میں اس کا علاج کرا پاتی، اس پر ہزاروں لاکھوں خرچ کرتی۔ اسے بجا طور پر اندیشہ تھا کہ مستقبل قریب میں اس کا بچہ مر جائے گا۔ اس نے اسپتال میں اپنی دوست نرس کی مدد سے اپنے نوزائیدہ بچے کو ایک امیر باحیثیت ماں کے بچے سے بدل دیا۔ اس کی کوشش کامیاب رہی، اس نے امیر ماں کے بچے کو اپنا بنا کر پالا اور وہ راسو بن گیا۔ اب تو سمجھ گئی ہوگی ماں اس غریب ماں کا بچہ کون تھا اور وہ بحیثیت ماں کون تھی۔ وہ بچہ شہابی حیدر تھا، میرا دوست، میرا بھائیوں جیسا دوست شہابی حیدر، اور وہ بحیثیت ماں تو تھی۔ ہاں اب یہ سب کچھ راز ہی میں رہنے دو ماں، اسی میں تیرا اور میرا بھلا ہے۔ آنیا اور نہار گم سم سن رہی تھیں، لگتا تھا کسی ڈرامے یا فلم کی کہانی ہے، مگر قرائن بتا رہے تھے کہ یہ جیتی جاگتی زندگی کی ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ کہانیاں بھی تو ہماری زندگی میں سے ہی پھوٹتی ہیں۔ پروفیسر زیڈ صدیقی نے مزید چند اوراق اسکپ کیے اور پھر ایک جگہ رکتے ہوئے بولے، یہاں راسم عرف راسو نے لکھا ہے، کچھ عرصے بعد میری غیر حقیقی ماں، جسے آپ سب لوگ آیا خالہ کہتے ہیں، ایک ملازمہ کی حیثیت سے ذواب منزل میں آ گئیں۔ اس وقت میں چند ماہ کا تھا۔ یہاں بھی انہوں نے ناانصافی کی، اپنا بچہ تو ہر وقت اپنی نگاہوں کے سامنے رکھا، مگر آپ کے بچے کے بارے میں آپ کو کچھ پتہ نہ چلا۔ یہ بچہ آپ کے گھر میں آپ کی نگاہوں کے سامنے ہی ایک بے سمت زندگی گزارتا رہا، شاید یہی زندگی کی ابوالعجبی ہے۔ اس سے آگے چند چھوٹے چھوٹے واقعات کا ذکر تھا، جس میں راقم کی محرومی اور یاسیت کی جھلک نظر آتی تھی۔ اس کے نیچے چند پردرد شعر لکھے تھے۔ اس رودات کے آخری حصے کا ایک پیرا صدیقی صاحب نے سنایا۔ کہنے لگے، اپنی ماں زباب بیگم کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے لکھا ہے، میری غیر حقیقی ماں یعنی زباب منزل کی آیا خالہ آپ سب کے سامنے بھی اپنے جھوٹ کا اعتراف کرنا چاہتی تھیں، لیکن میں نے اپنے سر کی قسم دے کر اسے منع کر دیا تھا۔ اب یہ راز ہمیشہ میرے اور اس کے درمیان رہے گا۔ میں جانتا ہوں ماں، میں نے ٹھیک کیا ہے۔ میں تجھے ایسے ملاپ کی خوشی کیوں دوں جس کے اوپر جدائی کا گہرا سایہ ہے؟ میں اس جدائی کو جدائی ہی رہنے دوں تو ٹھیک ہے۔ تمہیں یہ خط لکھ کر میرے دل کو کچھ نہ کچھ سکون مل گیا ہے، کاش میں یہ خط تمہیں پہنچا بھی سکتا۔ صدیقی صاحب بول رہے تھے، ان کی آواز آنیا کے کانوں میں جیسے کہیں بہت دور سے پہنچ رہی تھی۔ وہ کسی اور ہی کیفیت میں تھی۔ شیر بچے کی نظر انداز کی ہوئی تصویر اب ایک بار پھر اس کی نگاہوں کے سامنے تھی۔ اب اس کے رنگ پھر نکھر آئے تھے۔ اس کا دل پکار پکار کر کہہ رہا تھا کہ بالآخر دھوکہ اختتام پذیر ہوا، بالآخر ایک ایلوشن کی موت ہوئی، بالآخر وہ اصل شخص تک پہنچ گئی ہے۔ اسے اپنے اس یقین پر ہمیشہ بہت یقین رہا تھا کہ شیر بچے کی موجودہ پود کے افراد کو وہ اعلیٰ اور باوقار مقامات پر دیکھے گی۔ ان کی آنکھوں میں اس دلیری اور جرأت مندی کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور لشکارے مارتا ہوگا جو شیر بچے کی آنکھوں میں چمکتی تھی، جو بزبان خاموشی پکار کر کہتی تھی، تم ظلم ہو تو میں بغاوت ہوں، تم جبر ہو تو میں ایک دیوانی مزاحمت ہوں، مجھے اپنی ہمت طاقت کے مطابق تمہارا راستہ روکنا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب راجوری میں شہابی حیدر کا اصل چہرہ اس کے سامنے آیا تھا تو اسے لگا تھا کہ اس نے برسوں تک رنگ آمیزی کر کے اپنے پردہ تصور پر جو ایک عالیشان تصویر بنائی تھی، اس کے سارے رنگ کچے نکلے ہیں، بارش میں دھل کر ناپید ہو گئے ہیں۔ مگر آج کئی ماہ بعد اس ڈائری کے اوراق نے ایک انکشاف کر دیا تھا۔ اگر یہ انکشاف درست تھا تو پھر حقیقت یہ تھی کہ وہ جس شخص کو دیکھ کر اتھاہ مایوسیوں میں ڈوب گئی تھی، وہ تو اس ساری کہانی میں اجنبی تھا۔ حوصلوں اور جذبوں میں گندھی ہوئی اس 100 سالہ داستان سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، اور جس کا تعلق تھا، جس کی آنکھوں میں اصل شجاعت کی چنگاریاں چمکتی تھیں اور جس کے سینے کو مزاحمت کی بے مثل آگ وراثت میں ملی تھی، وہ کوئی اور نہیں راسم تھا، راسم عرف راسو۔
جلیانوالہ باغ اور اسد اللہ سے شروع ہونے والی کہانی چلتے چلتے کشمیر اور راسم تک آ پہنچی تھی۔ کہانیاں ایسے ہی اپنے ہونے کا ثبوت دیتی ہیں۔ شیر بچے کا پوتا راسم ویسے ہی مقام پر پایا جا رہا تھا جہاں اسے ہونا چاہیے تھا۔ آنیہ کے نزدیک یہ ایک علیحدہ سوال تھا کہ وہ جس مقام پر ہے وہ موجودہ حالات میں اس کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں۔ صدیقی صاحب کی آواز نے آنیہ کو خیالوں سے چونکایا۔ وہ پرسوچ لہجے میں بولے، لگتا ہے اس راسو نام کے نوجوان کی شخصیت دو حصوں میں بڑھ چکی ہے۔ ایک روپ میں وہ ایک عام کشمیری نوجوان ہے، انڈین فورسز سے نفرت کرنے والا، ان کے خلاف پوسٹر لگانے والا، جلوس نکالنے والا، ان کی گاڑیوں پر پتھراؤ کرنے والا۔ لیکن اس کا دوسرا روپ زیادہ خطرناک ہے۔ یقیناً وہ مسلح جدوجہد کا حصہ بن چکا ہے اور اپنے اندر خوفناک ارادے پال رہا ہے، اور غالباً یہ سب کچھ اس کے دوست فاروق کو پیش آنے والے نامعلوم واقعے کے بعد ہوا ہے۔ وہ ڈائری کے اوراق پر نظر دوڑاتے رہے، پھر یکایک ان کے چہرے پر سنسنی نظر آئی۔ انہوں نے موبائل کی اسکرین پر کچھ سطور کو غور سے پڑھا اور بولے، یہ دیکھو، جس کھلونے کے اس تحریر میں کئی بار ذکر ہے، یہ بات یقینی ہے کہ ایک ہتھیار ہے، اور یہ ہتھیار بھی کوئی عام نہیں۔ یہاں اس کونے میں ایک نمبر لکھا ہوا ہے۔ صدیقی صاحب نے آنکھیں سگیڑ کر پڑھا، M2HB۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ کسی مشہور آٹومیٹک رائفل کا نمبر ہے۔ انہوں نے اپنا اسمارٹ فون نکالا اور گوگل کیا۔ کچھ ہی دیر بعد ان کے چہرے پر حیرت کے آثار نمودار ہوئے۔ یہ دور تک مار کرنے والی ایک مشین گن ہے، قریباً 1.5-2 کلومیٹر تک بآسانی اپنے ہدف کو نشانہ بنا سکتی ہے۔ امریکہ کی بنی ہوئی یہ مشین گن افغانستان کی جنگ میں بھی استعمال ہوتی رہی ہے۔ یقیناً مہنگی بھی ہوگی، پرانی ہوئی تو بھی خاصی قیمت ہوگی۔ یعنی یہ وہ کھلونا ہے جو راسو حاصل کرنا چاہ رہا ہے۔ چاہ ہی نہیں رہا بلکہ حاصل کر چکا ہے یا کرنے والا ہے۔ یہ نیچے ایک نوٹ لکھا ہوا ہے، شین نے وعدہ کیا ہے کہ جولائی کی 31 تاریخ تک کھلونا مجھے مل جائے گا۔ اس کا مطلب ہے میں سالگرہ پر تحفہ پیش کر سکوں گا۔ صدیقی صاحب نے سر اٹھا کر آنیہ اور نہار کی طرف دیکھا اور بولے، آج کیا تاریخ ہے؟ 2 اگست۔ صدیقی صاحب نے نیچے کچھ اور سطور پر نگاہ دوڑائی اور تحریر کو ڈی کوڈ کرتے ہوئے بولے، راسو لکھتا ہے، ایک دفعہ کھلونا مل جائے پھر ایک دیرینہ ارمان پورا ہو جائے گا اور باقی کے ارمان بھی پورے ہو جائیں گے۔ چھوٹی چھوٹی کئی خوشیاں ہیں جن کے لیے دل ترس رہا ہے۔